خلفائے راشدین کی زندگیوں کا سرسری جائزہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 11 ہجری سے 13 ہجری۔ مدینہ منورہ پہنچ کر زائرین کو خلفائے راشدین سے بہت قربت ہو جاتی ہے، بس ضروری ہے کہ وہ ان برگزیدہ ہستیوں کی زندگیوں سے سبق سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچائی کی تصدیق کرے، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی سب سے پہلے اور فوری تصدیق کی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا جو ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ علماء کے قول کے مطابق صدیق اس کو بھی کہتے ہیں جو اسلام کے بارے میں سنتے ہی فوراً بلا تعمل اور پورے اخلاص سے اسلام قبول کر لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا، اسی وجہ سے انہیں صدیق کا خطاب ملا۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت کریمہ سے یہ واضح ہے کہ ایک صدیق کا مقام ایک شہید سے بھی بلند ہے، پس صدیق ایک بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ طلوع اسلام سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انس تھی اور ان کی جگری دوستوں میں سے تھے۔ سچ ہے کہ ایک شخص اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے پر اتنا گہرا اعتماد تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام سے متعارف ہوتے ہی فوراً اسلام قبول کر لیا اور اپنا تن من دھن اسلام کے فروغ میں لگا دیا۔ کئی جلیل القدر صحابہ نے آپ کی تعلیم و تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رفاقت بہت پسند آئی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے دوران بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی آپ کے رفیق تھے۔ اللہ تعالی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھروں سے نکال دیا، اس وقت دو شخص تھے جن میں سے ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے، تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے،
اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو خدا کی بلند ہے اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ مشرکین نئے مسلمانوں کو ایسی ایذائیں پہنچاتے کہ ان کے لکھنے، پڑھنے اور سننے سے دل تڑپ اٹھتا ہے۔ مثلا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ایک عورت کے غلام تھے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکین ان کو آگ کے شعلوں پر ڈال دیتے اور ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے تاکہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حرکت نہ کر سکیں۔ کئی بار آپ کے زخموں سے بہتا ہوا خون ان کے شعلوں کی تمازت کو کم کر دیتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیسوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ عنہ، نہدیہ رضی اللہ عنہ اور عمیس رضی اللہ عنہ بھی غلام عورتیں تھیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے انہیں بہت اذیتیں پہنچائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تعلیمات کو بہت گہرائی سے سمجھتے تھے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کئی جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اپنے حواس کو بیٹھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کر کے سب کے شکوک کو رفع کر دیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن ماتوا أو قتلوا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ان سے جہاد کرنا چاہا تو بعض صحابہ کرام نے آپ سے کہا، کیا آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو صوم و صلات کے پابند ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے منکر ہیں وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ زکوٰۃ ادا کیے بغیر نماز بھی معلق رہتی ہے، پس آپ نے منکرین زکوٰۃ سے قتال کیا اور ایسے غیر اسلامی رجحانات کا قلع کما کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ان سب کے لیے بہت بڑی یاد دہانی ہے جو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے منحرف ہیں یا غافل ہیں۔ ایک ایسا وقت تھا کہ کئی صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں درج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب گھروں کے مسجد میں دروازے کھلنے والے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کا۔ یہ ایک طرح کی پیشین گوئی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنیں گے۔ اگر آپ منبر نبوی سے مغرب کی طرف چلیں تو پانچویں ستون کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا یہ گھر تھا۔ یہ موجودہ باب صدیق کی سیدھ میں تھا۔ مندرجہ بالا سنت کو قائم کرنے کے لیے مسجد نبوی شریف کی ہر توسیع کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے کو قدرے مغرب کی طرف دکھایا گیا ہے۔ موجودہ مسجد نبوی شریف میں باب صدیق اسی سنت کی اتباع ہے اور اس پر خوخہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ خوخہ کے معنی چھوٹا دروازہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی امام مقرر کیا گیا۔ یہ بھی آپ کے
پہلا خلیفہ بننے کی پیشین گوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ایک تاریخی مقام میں ہوئی جو سقیفہ بنو سعدہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ جگہ اب بھی موجود ہے۔ اگر آپ مسجد نبوی شریف کے نئے باب سعود سے مغرب کی جانب کرم ہوٹل کی طرف چلیں تو سقیفہ بنو سعدہ باب سعود اور اس ہوٹل کے درمیان میں واقع ہے۔ اس جگہ اس وقت ایک باغیچہ اور الیکٹرک پاور ہاؤس ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جہاد میں کئی حفاظ شہید ہو رہے تھے، اس لیے آپ نے قرآن پاک کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کروا دیا، جو کہ بہت دور اندیشی اور غیر معمولی کارنامہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی مالی اعانت میں ہمیشہ سرفہرست رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رائے حق میں صحابہ کرام سے مالی اعانت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کی ایک ایک چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈھیر کر دی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے: پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کئی صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور اس کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کے مقالات بہت دلچسپ ہیں۔ مثلا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر میرے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا وہ اس منصب کے لیے سب سے موزوں ہیں لیکن سخت مزاج ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا وہ سخت مزاج اس لیے ہیں کیونکہ وہ مجھے نرم مزاج پاتے ہیں، جب وہ خلیفہ بنیں گے تو خود بخود سختی کو چھوڑ دیں گے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے رائے دریافت کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، در حقیقت ہم میں سے کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت سید بن حدیر رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی رائے پوچھی تو انہوں نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے بہترین جانشین ہوں گے کیونکہ وہ خوش ہونے والی باتوں پر خوش ہوتے ہیں اور ناراض ہونے والی باتوں پر ناراض، ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی بہتر ہے، وہ خلافت کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں۔ اسی طرح کئی اور مہاجرین اور انصار سے بھی مشورہ کیا۔ ابن نصیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنے کے لیے نہایت سنجیدگی سے غور و خوض ہو رہا ہے تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت مزاج ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ان کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں، آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کا جواب کیسے دیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ یا اللہ میں نے تیرے بندوں میں سے ایک بہترین بندہ کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ ابن اسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے پوچھا جب سے میں خلیفہ بنا ہوں کون سی نئی اشیاء میری ملکیت میں آئی ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ مندرجہ ذیل 3 اشیاء کا اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 1،
ایک اونٹ جو کہ پانی لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک غلام جو کہ نہ صرف بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے بلکہ مجاہدین کی تلواروں کو بھی تیز کرتا ہے۔ نمبر 3، کپڑے کا ایک ٹکڑا جس کی قیمت 1 درہم سے بھی کم ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ میری وفات کے بعد یہ تینوں اشیاء نئے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اشیاء موصول ہوئیں تو وہ زاروں قطار رونے لگے اور یہ کہتے جاتے تھے، یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپ نے ایسی بے نظیر مثال قائم کر کے اپنے جانشین کا کام بہت مشکل کر دیا ہے۔ اس واقعہ میں ان سب کے لیے سبق ہے جو اللہ عہدوں پر فائز ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر دولت جمع کر لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک وسیع و بلیغ خطبہ دیا جس کی چند سطور یہاں درج ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اللہ آپ پر رحم فرمائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، معتمد، محرم راز اور مشیر تھے۔ آپ نہ صرف سب سے پہلے اسلام لائے بلکہ سب سے مخلص مومن تھے۔ آپ رفیق غار تھے۔ جب لوگ مرتد ہوئے آپ نے خلافت کا حق ادا کیا اور مرتد عاجز آ گئے، پس اللہ آپ کو آپ کے نبی سے ملا دے۔ جو ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ ختم کیا تو لوگ زاروں قطار رونے لگے اور سب نے بیک زبان کہا، ہاں بے شک اے رسول اللہ کے داماد، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔